وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری دعا افتتاح کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ ائمہ علیہم السلام کے ناموں تک پہنچی کہ جس میں ائمہ کے ناموں کو اسماء گرامی کے ساتھ اور نبی کریم کا نام بھی لیا گیا اس میں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام بھی لیا گیا رسول خدا کے نام کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر جو جناب امیر المومنین کی شان میں دو لفظ آئے ہیں یہاں پر، اس میں سے ایک تو آیت الکبریٰ ہے والنبأ العظیم، بہت اہم عظیم خبر ہیں جناب امیر المومنین، اور عظیم ترین سب سے بڑی آیت ہیں۔ تو اس پر ہماری گفتگو گزری، اگرچہ ہم اس بات پر گفتگو کر چکے ہیں، شکریہ جزاکم اللہ، اگرچہ ہم اس بات پر گفتگو کر چکے ہیں لیکن ایک نقطہ اور ذہن میں آیا تھا، وہ یہ کہ اس میں ایک مزید اور وضاحت اور تشریح کہ جناب امیر المومنین کو آیت کبریٰ کیوں کہا گیا ہے، سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی خبر، عظیم ترین خبر، وہ اہم خبر کہ جو اہمیت کے ساتھ ساتھ بڑی بھی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو آپ کے سامنے باتوں پیش کیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ قرآن مجید کے مطابق عظیم ترین مقام ہے، اور تمام انبیاء ایک طرف اور نبی کریم کی نبوت ایک طرف، تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں ایک طرف اور قرآن کریم ایک طرف۔ رسول خدا حبیب خدا ہیں، اور رسول خدا سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق۔ اب اگر کوئی پیغمبر رسول خدا سے بڑھ کر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ نبی کریم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کی سچائی ہو، زہد ہو، تقویٰ ہو، پاکیزگی ہو، حسن اخلاق ہو، جو بھی چیز آپ انسانی وجود میں، انسانی ذہن، انسانی روح میں سمجھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، اس میں کمال کے اوپر ہیں انبیاء، اور انبیاء سے بھی کہیں ماورا، کہیں آگے ذات رسول خدا ہے۔ اس میں اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھتے رہیں اور مطالعہ کریں تو مزید پھر یہ بات کھل کر اور مزید نکھر کر اپنے نکھار کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ رسول خدا تمام انبیاء سے بالا تر ہیں، جو رسول خدا کو خطابات، القابات اور ٹائٹلز قرآن مجید نے عطا فرمائے۔ اب یہ جو رسول خدا کی پاکیزگی اور طہارت ہے، ہم اب یہاں سے اس جملے کے بعد رسول خدا کے بارے میں ایک لفظ استعمال کریں گے، شخصیت کا کمال یا کمال شخصیت۔ تو لہٰذا اب ہم بار بار وہ تمام چیزیں نہیں دہرائیں گے کہ جس کی وجہ سے جملہ طویل ہو جائے۔ تو کمال شخصیت رسول خدا کس کے پاس ہے؟ رسول خدا کے پاس ہے۔ رسول خدا کون ہے؟ ختمی نبوت ہے، آخری پیغمبر ہے۔ اب اگر یہ کمال جوں کا توں، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی خامی کے، بغیر کسی تبدیلی کے کسی ایسے انسان میں منتقل ہو کہ جو نبی نہ ہو، تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس انسان کی روح کتنی بلند تھی۔ اور قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آیہ مباہلہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انفسنا و انفسکم، قرآن مجید نے جہاں پر ابنانا و ابناکم کی بات کی ہے، قرآن مجید نے جہاں نساءنا و نساءکم کی بات کی ہے، جب رسول خدا کی جان کا مرحلہ آیا کہ اپنی جانوں کو تم لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تو یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ رسول خدا امیر المؤمنین کو لے کر گئے۔ اب جب امیر المؤمنین کو لے کر گئے تو قرآن نے کس طرح سے اس لفظ کو، اس مرحلے کو بتایا؟ انفسنا و انفسکم، یعنی رسول خدا کی جان ہے۔ اور متعدد آیات میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، ہم اور تم ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو یہاں پر نتیجہ لیتے ہوئے کنکلوژن کے ساتھ، اگر رسول خدا میں کمالات ہیں، آخری پیغمبر ہیں،
لیکن وہ ذات کہ جو پیغمبر نہ ہو، وہ ہستی، وہ انسان کہ جو رسول نہ ہو، اس کے باوجود نفس رسول قرار پائے. کون کہہ رہا ہے نفس رسول؟ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے. یعنی عجیب بات ہے، واقعاً بڑی عجیب محیر العقول کہ نبوت کے علاوہ جناب امیر المومنین کی ذات میں ہر کمال موجود ہے جو رسول خدا میں ہے. تو یہ انسان کتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں لیکن تمام کمالات رسول خدا نے آپ کو دیے. یہاں پر بات واضح ہو گئی میری، تو یہ نشانی تو ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہے، وہ یہ کہ بعض غلط فکر رکھنے والے جناب امیر المومنین کو، شیعوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں البتہ، کیونکہ جو یہ اس فکر کا مالک ہے وہ شیعہ تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے، کہ بعض دفعہ بعض کتابوں میں بہت قلیل آٹے میں نمک کے برابر بھی کم، اس سے بھی کم، لیکن ہے تو اور ملتا ہے. ممبر سے کہی گئی یہ بات، دیکھو وہ شخص شیعہ کا سنی کا مسلمان نہیں ہے، وہ یا مسلمان نہیں ہے یا اسلامی عقائد اس کو نہیں پتہ کہ رسالت مآب سے بلند امیر المومنین کسی بھی طور نہیں ہے. اور جب وہ ایک غیر مسلم آیا تھا مدینے میں، اس نے جناب امیر سے گفتگو کی اور جناب امیر المومنین سے پوچھا النبی انت، کیا تم کوئی نبی ہو؟ کہا کہ نہیں، نبی چلا گیا دنیا سے، یعنی میرے الفاظ میں بھائی تھا میرا. بل انا عبد من عبید محمد، رسول کافی میں روایت ہے، میں محمد مصطفیٰ کے بندوں میں سے، غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو یہ آپ دیکھیے کہ جناب امیر اپنے آپ کو کس سطح پر رکھ رہے ہیں، اور جناب امیر کے پاس جو کمال بھی ہے وہ ذات رسول خدا سے نکل کر آیا ہے. لہٰذا قیامت میں جب رسول خدا کو مشک جو خوشبو ہوتی ہے اس کے ڈھیر پر بٹھایا جائے گا، اور سورہ ملک میں آیت ہے جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد، اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے معانی اور تفسیر و تعویل کو پیش کیا. تو قیامت میں جناب رسالت مآب سب سے بلند درجے پر ہیں، ان کے بعد والے درجے پر جناب امیر بیٹھے ہیں اس کیاب ممبر پر. تو اگر ہم نفس رسول کہہ رہے ہیں، آیت کبریٰ کہہ رہے ہیں، نبأ عظیم کہہ رہے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین رسول خدا سے افضل ہیں. ہم فضیلت جب بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں جناب امیر کی، تو کیا فرماتے ہیں؟ نفس رسول. اگر جناب امیر کو ہم جناب رسول خدا کو افضل نہ مانتے جناب امیر سے، تو ہم تعریف میں یہ نہیں کہتے کہ نفس رسول. اگر ہم جناب امیر سے افضل رسول خدا کو نہ مانتے تو ہم یہ نہ کہتے کہ اپنا امامہ رسول خدا نے دیا. اگر برابر ہیں ہر لحاظ سے، یا نعوذ باللہ جناب امیر افضل ہیں، تو کیا فضیلت ہے؟ ایک ادنا شخص اعلیٰ کے سر پہ اپنا امامہ باندھ رہا ہے، ایک ادنا شخص اعلیٰ کو ممبر پالان شتر پہ اٹھا رہا ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ ہم اس طرح سے، بلکہ ہر کمال وجود ختمی مرتبت سے نکل کر جناب امیر تک پہنچا ہے. اور اتباع ایک لحاظ سے، اور ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہونا ایک اور لحاظ سے، اور ہر مرحلے پر مختلف معنی بیان کیے گئے اس سلسلے کے. بہرحال یہاں تک یہ بات واضح ہے. اب یہاں پر آتا ہے ذکر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد حضرت حجت کا. پہلا لفظ جو حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کیا دعا افتتاح نے، وہ ہے والخلف الہادی، اس خلف پر کہ جو ہادی ہے. خلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں آپ کے آباء و اجداد. خلف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی اولاد، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے. ٹھیک ہے، بہرحال خلف یا بیٹے آپ کے. تو خلف یعنی کہ جو اپنے آباء و اجداد کی جگہ پر آئیں، یعنی حضرت حجت اپنے آباء و اجداد کی جگہ پر آئیں. الہادی ہدایت یافتہ ہیں، معذرت ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والے ہیں. المہدی ان کی ہدایت کی گئی ہے. ہدایت کرتے ہیں ہماری، ہدایت کرتے ہیں ہر گناہ گار کی. ہر کائنات میں جس کو ہدایت کی ضرورت ہے اس کے لیے ہادی ہیں امام زمانہ. مہدی ہیں کیونکہ ہدایت کی گئی ہے. جب سب کی ہدایت امام زمانہ کر رہے ہیں تو کس میں ہمت ہے کہ ان کی ہدایت کرے؟ خدا کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے. یعنی امام زمانہ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کے لیے کسی کتاب کی، سوچ بچار کی، مشاورتی کونسل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کل آنا سوچ کے بتاؤں گا، میں دیکھتا ہوں، ذرا روایت دیکھتا ہوں اور
جفر و رمل، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اس کو اگر آپ کو مزید پڑھنا ہے تو کہاں جا کر دیکھیے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، وہاں پہ پڑھیے، ترجمہ دیکھیے، آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی۔ حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک، پروردگار یہ جو ائمہ ہیں نا ہمارے، کہاں سے شروع ہوئی بات اماموں کی؟ وصلی علی ائمۃ المسلمین، یہ تیری حجت ہیں تیرے بندوں پر، لہٰذا ائمہ ہمارے خدا کی حجت ہیں خدا کے بندوں پر۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ ما یحتج بہ، یعنی جس کے ذریعے احتجاج کیا جائے۔ احتجاج کا معنی عربی میں کیا ہے؟ یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کیا جائے، یا آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ جو کتابوں میں ذکر ہے امیر المومنین کا احتجاج، امام حسن کا احتجاج، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک امیر المومنین سڑک پہ آ گئے، نعرے لگانے لگے اور ٹائر جلائے، کھڑکیوں کے شیشے توڑے، جو آج کل احتجاج، یہ وہ احتجاج نہیں ہے۔ یہ احتجاج یہ ہے کہ بڑے قاعدے اور قرینے کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے، مسجد میں کہیں میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی جگہ ہے، مقام ہے، وہاں پر جناب امیر دلائل دے رہے ہیں اپنی حقانیت کے۔ تو حججک علی عبادک، پروردگار تیری حقانیت کے دلیل، اور تو جو دلیل اپنی دینا چاہتا ہے وہ ائمہ کے ذریعے اپنی مخلوق پر اقامہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک معنی ہو گیا۔ وہ امنائک فی بلادک، یہ سب کے سب جو ائمہ ہیں یہ تیرے امین ہیں تیرے شہروں میں، فی بلادک۔ ہو سکتا ہے یہ کہا جا سکے بلاد، فرض کیجئے کہ دنیا کے ملکوں کے نام لیجئے، آپ کے عمان ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر، ہم جہاں بیٹھے ہیں گلف میں، بحرین ہے، لیتے رہیں گے نام دنیا کے ملک ہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ آپ کے ملک کے شہروں کے نام، تو پھر آپ ایک خاص جگہ پہ نام دیں گے۔ اگر آپ انڈین ہندوستانی ہیں تو آپ کہیں گے بمبئی، لکھنؤ، کلکتہ، مدراس، تو آپ نیو یارک وہاں نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد، حیدرآباد کہیں گے، آپ وہاں پر کابل کا نام نہیں لے سکتے۔ پاکستان کے کچھ شہر ہیں، ہندوستان کے کچھ شہر ہیں، اور دنیا کے کچھ ملک ہیں۔ مارس پہ، چاند پہ آپ جائیں اور ایک ملک کا نام رکھ دیں XYZ، تو اگر آپ دنیا کے ملکوں کے نام لے رہے ہیں یہ تو آپ اس کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ مارس پر ہے، وہ چاند پر ایک شہر بنایا گیا۔ اب یہاں پر خدا ہے تیرے شہروں میں، تیرے بلاد میں، تیرے ملکوں میں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ جہاں جہاں خدا کی مخلوق بستی ہے وہاں پر مراد ہے اس سے، یا نہیں؟ ائمہ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بستے ہیں یہ سب خدا کے شہر ہیں، یہ سب خدا کے ملک ہیں۔ جو بھی بستا ہے یہاں پر یہ تیرے امین ہیں، خدا نے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائیں۔ جس طرح خدا نے اپنا راز حافظ سرک، جو رسول خدا کے بارے میں کہا کہ رسول خدا سر یعنی راز خدا کا رسول خدا کے پاس ہے، انہوں نے حفظ کیا اور حفظ کر کے ان ہستیوں تک منتقل کیا۔ تو اب ائمہ معصومین امین الہی ہیں، یعنی خدا کو جو چیز بھی اپنی مخلوق کو دینی ہے وہ امین الہی ہیں۔ خدا کے جو راز ہیں وہ ائمہ کے پاس ہیں۔ کیا راز ہیں؟ قضاء و قدر کے راز، مشیت کے راز، ارادے کے راز۔ یہ سب راز ایسے ہیں کہ بڑے عجیب راز ہیں اور اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے خاص علوم تھے وہ ان ائمہ کے پاس بطور امانت رکھوائیں۔ کیا مطلب بطور امانت رکھوائیں؟ بطور امانت رکھوائیں کہ یعنی جب بلال حبشی آئیں، اے علی تو تم یہ دینا ان کو، اور سلمان اور مقداد آئیں تو ان کو یہ بتانا۔ لہٰذا یہ ایک اہم چیز ہے، امین ہے۔ صلاۃً کثیرۃً دائمہ، پروردگار صلوات بھیج، درود بھیج ان ائمہ پر۔ کتنی درود؟ کتنا درود؟ کثیرۃً، کثیر، بہت تعداد میں۔ جب خدا سے کہہ رہا خدا ہے تو کثیر بھیج، مجھ سے کہا جاتا ہے جب آپ سے کہیں کہ لاتعداد دفعہ پکارے ہم، تو آپ کہیں گے آدھے گھنٹے سے پکاریں، کتنی دیر تک پکارتے رہے، نہیں گن سکے۔ جب آپ خدا سے کہیں کثرت کے ساتھ جب نسبت دی جائے خدا کو، تو خدا جس کو کثیر سمجھے گا وہ کثیر ہوگا۔ دائمتاً، مسلسل بھیجتا رہے تو درود ان پر۔ اب اس کے بعد یہاں تک بات ختم ہو۔ اب جو دعا افتتاح کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ دعا افتتاح کا ایک خاص تعلق ہے کس سے؟ امام زمانہ سے۔ ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص تعلق ہے کس سے؟ امام زمانہ سے۔ تو اسی طرح سے مومنین کا بھی ایک خاص تعلق ہے غیبت کبریٰ میں جو رہ رہے ہیں امام زمانہ سے۔ لہٰذا مومن پڑھ رہا ہے اس دعا کو، ماہ مبارک رمضان میں پڑھ رہا ہے وہ، اور جو مومن امام زمانہ کو مانتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، ان کی امامت کے سائے میں جی رہا ہے
اور مہینہ بھی وہ ہے جو امام زمانہ 23 رمضان المبارک کو سب لے کر جائیں گے وہاں پر فرشتے امام کے پاس. تو یہاں پر اب امام زمانہ کا ذکر شروع ہوا. پروردگار درود بھیج کس کے اوپر؟ ولی امرک. ولی امرک یہ ایک بہت عجیب مرحلہ ہے. اور اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امر، اس کے بارے میں کیا باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ ولی امر. ولی کس کو کہتے ہیں؟ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ کس سے اجازت لیتے ہیں؟ اس کے ولی سے. یتیم کوئی بچہ ہے، اس کے 2 کروڑ اس کا باپ چھوڑ کے مر گیا، تو اب 2 کروڑ کو کیا کیا جائے؟ کون اجازت دے گا؟ یہ 2 سال کا 1 سال کا بچہ ہے، کون اجازت دے گا اس سلسلے میں؟ بہت شکریہ. کون اجازت دے گا؟ بچے کا اس یتیم کا ولی دے گا. میت رکھی ہوئی ہے سرکار، اب میت ہے، کون نماز پڑھائے گا؟ میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھائیں گے، وہاں پڑھائی جائے گی. غسل میں دوں گا؟ نہیں، وہ آپ دیں گے فلاں غسل خانے میں. ولی میت کا طے کرے گا کہ میت کا غسل کون دے گا، کس امام باڑے میں ہوگا، اور میت کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اور میت کو کہاں کس قبرستان میں دفن کیا جائے گا، میت کو کس گاڑی میں لے کر قبرستان کی جانب لے کے جایا جائے گا، میت کو کتنے بجے دفن کیا جائے گا. میت کے بارے میں جو بھی کام ہے وہ ولی کا حق ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا. حتیٰ مرج تقلید بھی یہاں پر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. کب ولی کی ولایت میت سے سلب ہو جاتی ہے؟ کہ جب میت کی توہین ہو رہی ہو. مجھے پتہ ہے کہ ایک شخص، خدا نخواستہ کسی کے والد کا کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، سب کچھ اس کے بیٹے کو حق ہے، یا اس کی بیوی، یا جو بھی ہے ولی، لیکن اب میت کی توہین ہے تو اب یہاں پر اس کے لیے حرام ہے. اس کو سمجھایا جائے گا، پہلے نہیں سمجھے گا تو پھر اس کے بعد زبردستی دفن کیا جائے گا میت کو. آپ کچھ بھی کہتے رہیے، پھر توہین میت ہو رہی ہے. بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ تھا. ولی امر خدا کا امرک، خدا کے امر کا ولی کون ہے؟ مالک کس کو کیا ہے خدا نے؟ امام زمانہ کو. یہاں پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مالک کیا ہے خدا نے اپنے امر کا امام زمانہ کو، تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے، حاشا وکلا، کہ ہم یہاں پر عقیدت تفویض کی بات کر رہے ہیں. عقیدت تفویض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چابی بھری گھڑی کے اندر اور اب آپ جا کر سو گئے. آپ سو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گھڑی کیا ہے اور گھڑا کیا ہے اور گھڑیال کیا ہے. آپ کو کچھ پتہ ہے، آپ سو گئے. 12 کب بج رہے ہیں، 10 کب بج رہے ہیں. آپ نے گھڑی کے امور کو اس اسپرنگ کو سونپ دیا. اب آپ کا وجود ضروری نہیں ہے. گھڑی میں چابی دینے والا بیچارے کو اگر کچھ دنیا سے چلا بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا. سڑکیں، پل، ڈیم بنائے جن لوگوں نے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، پل کھڑا ہوا ہے اب تک اپنی جگہ پہ. تو یہ تفویض کا معنی اس طرح کا یہ ہم نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ خدا نے اپنی مشیت کے نظام کو اس طرح سے معین کیا ہے. بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ میکائیل جو ہے وہ رزق بانٹتے ہیں، جبرائیل یہ کام کرتے ہیں، اسرائیل فلاں کام کرتے ہیں، اسرافیل فلاں کام کریں گے، جنت کا جو دربان ہے، دروغہ ہے، وہ یہ ہے، اور رضوان خازن اور جو دربان ہے جنت کا وہ یہ ہے، مالک جہنم کے دربان کا نام، یہ سب جو چیزیں ہم کو روایت ملتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تفویض ہے، خدا نے سونپ دیا ہے. ہر مقام پر خدا کا ارادہ ان کے ذریعے ظاہر ہوگا. جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن انبیاء ہی لا سکتے ہیں تو آپ کیا تفویض کے قائل ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں اس ذریعے سے خدا کی کتاب آئے گی. تو یہ ایک مسئلہ ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ حکم فتویٰ صرف مفتی دے گا؟ یہ مفتی نے آپ کے فتویٰ دے دیا تو اب آپ کو یہی کام کرنا ہے، سمجھ لیجیے کہ خدا کا حکم یہی ہے. تو آپ تفویض کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ پہ کچھ سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم میں ایک چیز آتی ہے اور وہاں سے نکل کے آتی ہے وہ چیز. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم کے اوپر جو ہیڈ بیٹھا ہوا ہے وہ پھر کچھ نہیں ہے. وہ تو میں مثال دے رہا ہوں. یہ مثال اگر آپ اس میں جائیں گے اور ہو بہو مماثلت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط جگہ بھی جا سکتا ہے ذہن میں. اسے مثال دے رہا ہوں. تو ہم تفویض کی بات نہیں کر رہے. ولی امرک، خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، صاحبان امر کی. تو صاحب امر یہ ہے نا. اگر خدا خود اپنے امر کا صاحب ہے تو کیوں کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول؟ ختم بات. تو اس کا مطلب خدا نے اپنا امر کسی کو دیا ہے. تو ولی امر یاد رکھیے گا، حضرت حجت ہیں، امام معصوم ہے، ولی امر. اور کس کا امر؟ خدا کے امر کا. اس کے علاوہ ولی امر معصوم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. اگلا جو نام ہے وہ حضرت کا وہ نام ہے جو قیام سے نکلا ہے.
الف لام قاف الف حمزہ میم، قیام کرنے والا. اچھا، صفت کیا ہے اس کی، اس ہستی کی کہ جو تیرے امر کا ولی ہے وہ قیام کرنے والا ہے، وہ قیام کرے گا. المعمل، وہ جس سے آرزویں وابستہ کی گئی ہیں. معمل ہم ہیں جو آرزویں لگائے بیٹھے ہیں، کس سے؟ اس ہستی سے. المعمل، اس ہستی سے آرزو لگائے بیٹھے ہیں. دوسرا ایک اور صفت کیا ہے حضرت کی؟ والعدل المنتظر، وہ عدل ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. امام زمانہ عادل نہیں ہے، امام زمانہ عین عدل ہیں. تو یہ چار چیزیں، ولی امرک اور جو قیام کرنے والا، المعمل والعدل المنتظر. تو اگر آپ اس کو کہیں تو 5 صفتیں کہیں، اگر آپ اس کو کہیں تو 3 صفتیں کہیں. عدل منتظر کو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں، ایک کر سکتے ہیں. عدل منتظر کو اگر آپ ایک کریں، وہ عدل جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو ایک صفت ہو گئی. یا ایک تو امام زمانہ عین عدل ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، الفاظ واضح ہیں. پروردگار وحفہ بملائکتک المقربین، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لے امام زمانہ کو تو اپنے ملائکہ کے ذریعے. کن ملائکہ کے ذریعے؟ معمولی ملائکہ کے ذریعے نہیں، ملائکتک المقربین، احاطہ کر کے رکھیں فرشتے امام زمانہ کا. ملائکہ مقربین کے ذریعے حف اور حف کہنا غلط ہے، حفہ یہ جو کہا جا رہا ہے، احتفاف، گھیرے میں لے لینا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب بھی خدا بتانا چاہتا ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے بتاتا ہے اس چیز کو. امام حسین کے روضے پر ملائکہ آ رہے ہیں، صبح کے وقت ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں جا کر رسول خدا کو، پھر نجف آتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں، پھر کہاں. یہ سب چیزیں ہیں. تو کسی بھی مقام کی، کسی بھی جگہ کی عظمت کو، شرافت کو، بزرگواری کو بتانا ہو تو ملائکہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پروردگار احاطے میں لینے تمام ملائکہ مقربین تیرے امام زمانہ کو. میں نے دعا کے شروع میں کہا تھا کہ دعا صرف یہ نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں کچھ، بلکہ یہ آپ کے عقائد ہیں جو دعا کی صورت میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو عقیدہ جس پر آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، اس کو دعا کی صورت میں جب آپ پڑھیں گے تو دعا کی برکت سے یہ عقیدہ آپ کا مستحکم ہوگا. لہٰذا جب آپ کہتے ہیں، جب آپ یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں تو در حقیقت اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں دعا کے ذریعے. یعنی پروردگار ہمیں ان چیزوں کے اوپر عقیدہ اور ایمان راسخ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ملائکہ مقربین کے ذریعے ان امام زمانہ کو اپنے احاطے میں لے لے. وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور امام کی تائید فرما روح قدس کے ذریعے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح قدس سے مراد جبرائیل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں. اصول کافی کے اندر جو ہم کو ملتا ہے کہ روح القدس کے بارے میں کہ وہ خدا کی مخلوقات میں، ملائکہ میں عظیم ترین مخلوق ہے. اور روح قدس کے بارے میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ ائمہ کی عبادت سے اس کا کیا ربط ہے، اگر آپ کو یاد ہو اصول کافی میں گزر. اور ملائکہ کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے، تناسب کیا ہے، کس پروپورشن سے یہ ملائکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ملائکہ سے بلند ترین مخلوق ہے یہ، اور پروردگار عالم کی عبادت اسی روح کے ذریعے کی جاتی ہے. وہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کے اوپر یہاں پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن یہ سمجھا دیں، بتا دیں کہ یہ روح قدس یہ بلندتر ہے کس سے، ملائکہ سے. یا رب العالمین، اے عالمین کے پالنے پوسنے والے. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ملائکہ مقربین احاطہ کر چکے ہیں. ان ملائکہ مقربین سے زیادہ سپیریئر ایک چیز ہے روح قدس کہ تائید فرما. احاطے میں لیا ہوا ہے ملائکہ نے، اور تائید کس کی ہو رہی ہے، روح قدس کے ذریعے. اب یہاں پر ایک چیز ہے، میرا شعبہ نہیں ہے، مجھے آتا نہیں ہے اس میں کچھ بھی جو میں کہوں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ وہاں پر اثر ہے، بھوت ہے، پریت ہے، چڑیل ہے، سرکٹا دکھ گیا، چھلاوا دکھ گیا، اور وہ تھا اور یہ تھا. یہ سب باتیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہیں کہ نہیں ہیں، جنات ہیں، لیکن روح بھٹک رہی ہے اس کی، اور یہ سب مطلب روح بھٹک رہی ہے، نہیں سمجھ میں آتا مجھے، روح بھٹک رہی ہے. خیر، قبرستانوں کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں، وہاں مت جانا، شمشان گھاٹ میں گئے تو یہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ قبرستان کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز
غیر قانونی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے مشہور کیا جاتا ہے. بہت ایک کریح اور لرز جاتا ہے انسان کہ جب اخبار میں خبر آتی ہے کہ ڈیڈ باڈی نکال کے بیچ دی گئی تاکہ میڈیکل کالج کو، تو یہ ان لوگوں کو بھوت پریت کیوں نہیں آگے چپٹتا؟ یہی بھوت پریت ہیں سب سے بڑے جو خبر مشہور کر رہے ہیں. کسی کو جا کر نعوذ باللہ من ذالک نشہ کرنا ہے، وہ جا کر قبرستان میں بیٹھ کے ڈرا دیا، کوئی آ ہی نہیں رہا، قبرستان میں کوئی نہیں آ رہا، ذرا سا سورج ڈوبا قبرستان میں مت جانا. روایتیں کیا کہتی ہیں؟ آپ کا مرجع مکروہ مستحب کیا کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، حرام کسی نے نہیں کہا. تو یہ سب چیزیں گھر میں برکت نہیں ہے. سرکار دیکھیے، بقول کسی عالم نے کہا تھا کہ بھائی یہ مرجع تقلید ہیں سارے، ان پہ جن چڑھا کے دکھاؤ تو مانے پھر تمہیں. ہم جیسے 2 گوڑی کے آدمیوں میں چڑھاؤ گے، کوئی صاحب کہہ رہے تھے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اب ایک بلاخر دھان پان سا آدمی ہو، آپ نے اس کے 2 تماچے مارے تو زمین پہ گر گیا. پہلوان ہو کوئی 6.5 فٹ کا، 250 کلو اس کا وزن ہو، اس سے لڑ کے دکھائیے ذرا تو بتائیں. یا ہمارے یہاں بچے کہتے تھے آپ کی گلی ہے اس لیے آپ شیر ہو رہے ہیں، ہماری گلی میں آئیے تو ہم آپ کو بتائیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ کسی مرجع تقلید کے اوپر کر کے بتائیے نا. آپ یہ جن چڑھا کے دکھائیے، جادو کیجیے اور اس کے ساتھ کیجیے. تو بات یہ ہے ساری کہ وہ ہستی کون ہے؟ امام زمانہ. ملائکہ نے گھیرے میں دیا ہوا ہے، تائید ہو رہی ہے روح قدس کے ذریعے. ہمارا امام سے، اپنے معصومین سے کیا تعلق ہے؟ امام نے کہا گھر کو پاک رکھو، مثلا میوزک گانے کی آوازیں، حلال کمائی. اچھا یہ سب ہو گیا. بچوں کو پھٹکارنا ڈانٹنا، میں بڑا پکا فرض کیجئے، فرض محال تو محال نہیں ہے، بڑے اچھی نمازیں پڑھتا ہوں، نماز شب قرآن 2000 عاشور. بچوں کو میں نازیبہ الفاظ، ملائکہ بعض جگہ ملتا ہے ہم کو کہ ملائکہ متعزی ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں. ملائکہ بدبو سے، بد زبانی سے ملائکہ اذیت میں آتے ہیں، وہاں سے ملائکہ چلے جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ جا کر دیکھیے تو آپ کو چرچ میں جا کر بھی ایک سکون مل رہا ہوتا ہے. کیوں مل رہا ہوتا ہے؟ شور شرابہ نہیں ہے. مسجد میں بھی ایک سکون کی جگہ ہے. لائبریری میں آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے. اب کوئی کہتے ہیں مولانا لائبریری چرچ کو اور مسجد کو برابر کر دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال عبادت کی جگہ ہے. قرآن نے بعض جگہ تعریف کی ہے، اور قرآن مجید میں روایتوں میں بعض جگہ آیا ہے، ائمہ کے واقعات ملتے ہیں. جو صومعہ میں ایبے جو جسے کہتے ہیں، وہاں پر وہ ائمہ سے بڑی اچھی گفتگو ہے ان کی، سمجھ جاتے تھے. کیونکہ ایک شخص جب دنیاوی آلائشوں سے دور ہو کر نا واقعاً خدا کی عبادت کر رہا ہے، اگر جو اس کا مذہب غلط اگر ہے اور وہ کسی کو ظلم نہیں کر رہا، اور اس کے اندر وہ عیوب نفسانی نہیں ہے جو خدا پسند نہیں کرتا، اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، دیتا ہے خدا. حقانیت قبر میں جا کر کیا ہوگا، چتا جلے گی تو کیا ہوگا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. دین اس وقت پتہ لگتا ہے صحیح جب چتا جلنے کے بعد یا دفن ہونے کے بعد. بات ہماری ہو رہی ہے کہ تو اب ہم آئیں، اور یہ طہارت کہاں تک جاتی ہے؟ حضرت حجت کی طہارت تک، جس کے بعد کوئی طہارت اگر ہے تو وہ خدا ہے. لہٰذا امام زمانہ سے پنجتن سے رابطے کو مضبوط کرنا. اور اگر آپ دیکھیں گے نا کہ مولانا ہمارے اس نے جادو کر دیا ہم پر اور یہ ہو گیا. اب میں یہ جان بوجھ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ صحیح جگہ جا رہی ہے بات. تو جادو کر دیا، نند نے جادو کر، بھاوا نے جادو کر دیا، مولانا ہمارے دیور نے ہمارے شوہر کو کچھ کھلا دیا. کرتے ہیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، کرتے ہیں، اور یہ خدا کو جواب دیں گے. گناہ کبیرہ ہے اور ان کی نسلیں برباد ہوں گی جو جادو کرتے ہیں. اور جادو ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اب اس کے لیے ایک لمبی چوڑی تفصیلی گفتگو ہے، روایات میں، حدیث میں علماء نے بیان فرمائی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کس طرح سے اس پاکیزگی کو حاصل کیا جائے؟ قرآن مجید کی تلاوت، معوذتین، قل، سورہ قل، جو 4 قل ہیں ان کی تلاوت، معوذتین کی تلاوت. مجلس ہوتی ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں ہوتی. مطلب مجلس کا مطلب وہ نہیں 500 آدمی، 20 بچوں کو جمع کر کے آپ ایک مصاحف پڑھ دیں، بیوی آپ کی پڑھ دیں، بچے پڑھ دیں، آپ مرثیہ پڑھ لیں، گریا ہو. حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ مغرب کے وقت کارٹون آ رہا ہے، میوزک کی آوازیں بلند ہیں، افطار ٹرانسمیشن آ رہا ہے، وہ وقت ہے افطار کا جب آپ کو دعا پڑھنی ہے. وہ وقت ہے افطار کا جب آپ کو امام زمانہ کے ساتھ رابطہ، خدا کے ساتھ دعا، یہ سب چیزیں جو آپ کو دعائیں بتائی ہیں. اور وہ ایک عجیب بوکھلائے اور بولائے ہوئے انداز کے ساتھ پلیٹیں لے کر بچے، بوڑھے، جوان سب اس افطار ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہاں پر وہ صاحب کہ جن کو لاکھوں روپے سیلری ملتی ہے
اور وہ پوری تگ و دو کر رہے ہیں کہ افطار ٹرانسمیشن ان سے لے کر کسی اور کو نہ دی جائے. واضح بات ہے یہ. تو ان کو آپ دیکھ رہے ہیں جا کر کس کو چھوڑ کر؟ علی بن ابی طالب کو چھوڑ کر, حضرت حجت کو چھوڑ کر. کن کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہوں میں؟ توہین ہو جائے گی. توہین میں نہیں کرنا چاہتا, اچھی بات نہیں ہے. ان کو کرنے دیں کام ان کا. اور افطار کے بعد فلاں چینل رقص نشر کر رہا ہے, کرنے دیں, اس کا کام ہی یہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب سیدہ کو, آپ دسترخوان پر کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر اس کے بعد یہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں. بچوں کو سمجھا جائے پیار سے, دیکھو بیٹا ہم کس کے ماننے والے ہیں. اس وقت ہمارا امام فرض کیجئے کہ دیکھ رہا ہے, ہمارے امام تک ہمارے اعمال جا رہے ہیں. تو افطار پڑھنی ہے آپ کو انا انزلنا پڑھنی ہے, آپ کو اللہم لک صمت تو پڑھنا ہے. روایت میں یہ تک موجود ہے کہ امیر المومنین جب پہلا لقمہ اٹھاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو آپ طہارت الہی کو چھوڑ کر وہ کیا کہوں, کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ. خیر بہرحال چلیں سرکار, یہ خدا ہم سب کو نجات دے, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب سننے والوں کو. اب یہاں پر یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. روح لہٰذا طہارت الہی تک پہنچنا ہے. یہ روح القدس بلند ترین مخلوق پروردگار عالم کی, کہ جو اس نے فرشتوں سے بھی بلند ترین ہے. بلند ترین سے مطلب فرشتوں سے بھی کہیں بالا تر ہے, جو اصول کافی کی روایت ہے. اب ہم روایت پڑھنا نہیں چاہتے, اس کے اندر بحث چلی جائے گی, وہاں پر گفتگو اور طویل ہو جائے گی. ورنہ کتاب الحجت کے اندر یہ بات ہے, روح قدس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا اس کا تعلق ہے اور کیا تناسب ہے اس کا ذات ائمہ سے, رسول خدا کی خلقت سے. عبادت ائمہ کس بنیاد پر کرتے ہیں, یہ سب روایتیں وہاں پر موجود ہیں. اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک, پروردگار امام زمانہ کو قرار دے, بنا دے کہ وہ تیری کتاب کی طرف دعوت دیں. مجھے یہ بتائیے کہ امام زمانہ آپ سے پوچھ کر دعوت دیں گے قرآن کی طرف؟ جائیے امام ہم تو آپ کے لیے دعا نہیں کر رہے. امام کہیں گے بھائی کر دو دعا ہمارے لیے, تم دعا نہیں کرو گے تو ہمیں خدا کتاب خدا قرآن کا مبلغ نہیں بنائے گا, قرآن کا مفسر نہیں بنائے گا, قرآن کی دعوت دینے والا نہیں بنائے گا. نہیں سرکار, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے جو کہا بار بار کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کو رکھنا ہے, دعا کی صورت میں بتایا جا رہا ہے. یہ وہ دعا ہوا نہیں مانگ رہے آپ کی دعا مانگیں گے جو ہوگا. تو لہٰذا ایک تو بات یہ, اور دوسری بات یہ ظہور کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام اس انداز سے قرآن کی طرف دعوت دیں کہ جو حقیقی معنوں میں ہو, کسی بھی بشر کی تفسیر کی کوئی گرد و غبار قرآن پر نہ ہو. جب ایسا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے, حق اور حقیقت کی بات آ گئی, اور میں حق و حقیقت کے ماننے والوں میں سے ہوں. امام سے ٹکراؤ کس کا ہوگا؟ جو حق کو اور حقیقت کو نہیں مانتا, جو اپنی ہوائے نفس میں ڈوبا ہوا ہے. لہٰذا دعا کی جا رہی کہ پروردگار میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں. دعا کب مانگتے ہیں آپ؟ جس چیز کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, دل کی چاہت, شوق قلبی, اشتیاق قلبی آپ کا ہے, جھکاؤ ہے آپ کے دل کا, تو آپ اس چیز کو مانگتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پروردگار میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ہو, تو خدا کہے یہ تو ہم کریں گے, یہ تمہارا بھی جی چاہ رہا, اچھا ٹھیک ہے, ہم تمہیں ان لوگوں میں سے رکھیں گے کہ جن کا یہ جی چاہ رہا تھا. آپ جب 8 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھے آتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ پوچھ سکتا ہوں آپ سے. مولا عباس کے ہیں مولانا مصائب, خاص بات یہی ہے. خوب ڈیفائن کیجئے ذرا اس کو ایلیبوریٹ کیجئے بقول آپ حضرات کے, کھولیے ذرا. ایسا فضیلت تھی اور یہ تھے, اور جناب ام المؤمنین اور جناب امیر المؤمنین کی آرزو, اور جناب زینب کے بھائی, اور آپ ایک کے بعد ایک فضیلت گنتے رہیں گے. بالکل صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا میرے. آپ کا گریہ اس وقت, مجلس کا گریہ عرش پہ کیوں پہنچ جاتا ہے اس وقت کہ جب مشق چھدنے کا ذکر آتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا, یہ جو کچھ ماشاء اللہ سے عقلمند حضرات ہیں, آپ گریہ کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا, اس طرح میں جانا بھی نہیں ہے, بہت گھٹیا اور اچھی بات ہے, فائدہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا, میں اس طرف نہیں جا رہا. مشق چھدنے کا جب ذکر آتا ہے گریہ اور بلند ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت عباس کی شہادت کا گھوڑے سے زمین پر آئے مولا, پھر اور گریہ بڑھتا ہے. کیوں؟ سبب کیا ہے اس کا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی آرزو یہ تھی, آپ جو اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں, کہ کسی طرح سے پانی پہنچ جائے. آپ پچھلے سال مصائب سن چکے ہیں, اس سال پانی نہیں پہنچے گا, وہی مصائب ہیں, تاریخ گزر گئی. لہٰذا یہ جو ائمہ کے مصائب و فضائل ہیں, یہ آپ کو ان فضائل مصائب کے ذریعے ائمہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں.
آپ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، مولا عباس سے کوئی فائدہ نہیں، ایک رتی برابر دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ اظہار کر رہے ہیں پروردگار ہماری یہ قلبی آرزو ہے کہ پانی پہنچ جاتا، تبھی تو گریہ کر رہے ہیں آپ. لہٰذا یہ تمام کی تمام اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگار دعوت دینے والا بنا امام زمانہ کو کہ ہمارے زمانے کے امام تیری کتاب کی طرف دعوت دے. یعنی بالکل حضرت عباس کے مصائب والی مثال یہاں پر لا کر رکھیے گا. اور ماہ مبارک رمضان ہے، 19 رمضان کے مصائب میں بھی یہی ہے، 21 کے مصائب میں بھی آپ یہی چاہتے ہیں. والقائم بدینک، قیام کرنے والا بنا کہ امام زمانہ قیام کریں تیرے دین کے اوپر. اچھا، اب میں یہاں پر 2 روایتیں پڑھوں گا، وقت ہمارا ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ روایتیں پڑھ لوں اور اس کے بعد پھر میں بات کو ختم کروں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ القائم حضرت کا لقب ہے، القائم. اب روایت ہے یہ، تو ہم حضرت کے احترام میں ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر گفتگو کریں. قیام کرنے والا، اب اس کو قیام کرنے والا کیوں کہا گیا؟ یہاں پر جو روایت ہے وہ جناب ابو حمزہ صومالی سے کہ انہوں نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ تو جواب دیا لما قتل جدی الحسین، جب ہمارے جد امام حسین کو شہید کیا گیا، زجت الملائکہ الی اللہ، تو ملائکہ نے پکارے اور چیخ کر خدا سے کہا کہ خدایا بالبکاء والنحیب، گریہ و زاری فریاد کے ساتھ کہا ہے ہمارے پروردگار، تغفل عمن قتل صفتک وابن صفتک، پروردگار کیا تیری توجہ نہیں ہے اس کی جانب کہ جو خالص ترین مخلوق تھا تیری، اور اس کے باپ دادا نانا اور باپ بھی خالص ترین مخلوق تھے تیری، وہ قتل کر دیا گیا. وخیرتک من خلقک، سب سے خیر بہترین اور تو نے اختیار کیا، تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں، کیا تیری توجہ نہیں ہے پروردگار؟ فاوحى اللہ عز وجل، خدا نے وحی کی ملائکہ کی طرف، قروا ملائکتی، اے میرے ملائکہ سکون سے ہو جاؤ، آرام سے ہو جاؤ، کوئی جلدی مت کرو. فوعزتی وجلالی، اپنی جلال اور عزت کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، لانتقمن منہم، میں قاتلان حسین سے ضرور انتقام لے کر رہوں گا، ولو بعد حین، اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد. یہ تھوڑا عرصہ حضرت حجت کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے. ثم کشف اللہ عز وجل عن العمہ من ولد الحسین، پھر اس کے بعد پروردگار نے جلوہ دکھایا 9 اماموں کا جو امام حسین کی نسل سے تھے ملائکہ کو. فسرت الملائکہ بذالک، تو ملائکہ خوش ہوئے 9 اماموں کو دیکھ کر. فاذا 9 اماموں کو دیکھا، اس میں سے ایک کو دیکھا قائم یصلی، اپنے مقام پر موجود ہے، ایستادہ کھڑا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. فقال اللہ عز وجل، تو خدا نے ملائکہ سے کہا کہ بذالک القائم انتقم منہ، اس جو کھڑا ہوا ہے شخص جو قیام کیا ہوا ہے اس کے ذریعے انتقام دوں گا. تو سب سے پہلا لفظ جو قیام کا القائم کا خدا کس نے استعمال کیا امام زمانہ کے لیے؟ خدا نے. دوسری روایت یہاں پر ہمارے پاس آتی ہے کہ جو ہم کو ملتی ہے وہ ابو حمزہ صومالی نے پوچھا کہ یہ ایک اور روایت ہے کہ قلت فلما سمی القائم قائما، امام زمانہ کو قائم کا لقب کیوں دیا گیا؟ امام نے فرمایا کہ یہی جو میں نے روایت ابھی پڑھی، ٹھیک ہے، امام باقر علیہ السلام سے ابو حمزہ صومالی کی. اچھا، اب یہ جو روایت ہے یہاں پر پڑھ رہا ہوں، یہ شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے اور مرحوم حر عاملی نے. بہرحال یہ روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے. امام نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا محمد تقی فرما رہے ہیں، میرے بعد میرا بیٹا علی نقی ہوگا، اس کا امر میرا امر ہے، اس کا قول اس کی بات میری بات ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا. اس کے بعد امامت جائے گی اس کے بیٹے حسن ہیں، حسن عسکری میں، امرہ امر ابی ہے، اور حسن عسکری کا حکم محمد علی نقی جیسا ہوگا بالکل. اور جو حسن عسکری کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، وہ ایسا ہے کہ اس نے علی نقی کی اطاعت کی. کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد تقی. پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام خاموش ہو گئے. فقلت، یہاں پر جو راوی ہے صقر بن دلف
یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن رسول اللہ فمن الامام بعد الحسن، حسن عسکری کے بعد کون امام بنے گا؟ تو روایت کے اندر فبکا بکان شدیدہ، امام نے شدید گریہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا ان من بعد الحسن ابنہ القائم بالحق، حسن کے بعد اس کا بیٹا جو قیام کرنے والا ہے حق کے ذریعے، المنتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا امام سے، یہ معذرت پہلی روایت جو پڑھی میں نے وہ عبدالعظیم حسنی کی تھی، دوسری روایت امام باقر کی تھی، تیسری بات صخر بن دلف کی تھی۔ اچھا، تو فرمایا کہ کیوں قائم نام رکھا گیا؟ فرمایا محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کیونکہ وہ قیام کرے گا اپنے ذکر کی موت کے بعد۔ امام زمانہ اپنی موت کے بعد قیام نہیں کریں گے، امام زمانہ قیام کریں گے جب ان کا ذکر مر چکا ہوگا، یہ توجہ کیجیے گا۔ وہ ارتداد اکثر القائلین بامامتہ، اور اکثر جو لوگ امام زمانہ کی امامت کو مانتے ہیں وہ پلٹ چکے ہوں گے امامت سے جب آئیں گے، لہٰذا یہ امام نے گریہ کیا اس بات پر، یعنی امام در حقیقت اپنے ان چاہنے والوں کے لیے گریہ کر رہے ہیں کہ جو چھوڑ دیں گے ان کی امامت کو۔ لہٰذا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر روایت میں آیا ہے کہ اکثر جو قائلین مانتے ہیں امام کو وہ چھوڑ دیں گے، تو آپ بھی دہل جائیں گے، میں بھی دہل جاؤں گا۔ ہماری نسلوں میں کوئی نہ ہو ایسا، آپ کی نسلوں میں کوئی نہ ہو، آپ لوگ جو سن رہے ہیں سب جو بھی دیکھیں گے اس کو، تو دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ پریشان ہو جائیں گے ہم۔ لیکن چونکہ امام معصوم تمام شیعیان امیر المومنین امام معصوم کی اولاد کی طرح ہیں، امام کے دسترخوان پر ہیں، لہٰذا ہم گریہ کر رہے ہیں کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے ہم کو۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو غیبت کبریٰ میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ واجبات اپنی جگہ، حرام اپنی جگہ۔ غیبت کبریٰ میں اہم چیز کہ امام زمانہ پر کہ امام زمانہ کی امامت پر اور امام زمانہ کے وجود کو اس طرح سے ماننا کہ جس طرح سے امام نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے وجود کو آپ کو اس کی ڈینسٹی کو ریٹین کرنا ہو، برقرار رکھنا ہو، ڈینسٹی کو ریٹین کرنا ہو نا، مینٹین کرنا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں گرمیوں میں آپ کہتے ہیں کہ 30 پاؤنڈ ہوا چاہیے نا پہیے کو، 26 بھریے، ٹیمپریچر آئے گا پھیل جائے گی۔ سردیوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سردیوں میں آپ پوری ہوا بھریے اور ہو سکے تو 2 پاؤنڈ زیادہ بھر دیجئے، کیونکہ ٹھنڈک ہے تو چیزیں سکڑیں گی۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایگزامینیشن ہال میں جا رہے ہیں، فاؤنٹین پین فل انک بھر لیا آپ نے، اس میں 3 پین لے کے جاتے ہیں، ہم تو یہی کرتے تھے، 3 پین لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جو چاہیے آپ کو اس سے آگے ذرا احتیاط کے ساتھ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ آپ کو امام زمانہ کے عقیدے پر کاربند رہنا ہے، آپ کو امام کو مانتے رہنا ہے، بس کافی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ امامت ہے، امام زمانہ چاہنے والوں کی طرف سے تیروں کی زد میں ہے، جو امام کے عقیدے کو مانتے ہیں وہ اس عقیدے پہ تیر چلا رہے ہیں۔ سوال آئیں گے اب اس کے اوپر مہدوی سماج والوں سے، ان پہ تیر چلیں گے اب، اور میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جو دشمن ہے امام زمانہ کا وہ بھی تیر چلا رہا ہے، دوست و دشمن عقیدہ امام زمانہ کو برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ائمہ کی طرف سے یوں کہیے کہ اس ڈینسٹی کو، اس کی پیورٹی کو ریٹین کرنے کے لیے 4 قدم آگے بڑھا گیا۔ کیا مطلب؟ بھائی مان لیجیے آپ نے کتاب میں پڑھا امام ہے، نہیں، نیک عمل کر رہے ہو امام کو یاد رکھو، فاتحہ پڑھ رہے ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے امام کو بھی ایک قدم قل اللہ پڑھ کے ہدیہ کرو، حج پہ جا رہے ہو طواف کرو، حج امام کی طرف سے بھیجو، دسترخوان بچھاؤ، یہ کرو۔ کیا مطلب؟ یہ جو بعض نادان لوگوں کی نظر میں یہ فضول کی چیزیں ہیں، یہ قیامت میں بتلائے گا یہ جو فضول چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اگر آپ کو یہاں پر آ کر رکنا ہے تو امام کہہ رہے ہیں یہاں پر رک جاؤ، ضروری نہیں کہ کھائی میں گرو 2 قدم پہلے رکو، 10 قدم پہلے رکو۔ اور اگر آپ کو فرض کیجئے کہ ایک جگہ تک جانا ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ کو انعام ملے گا، تو امام کہہ رہے ہیں 4 قدم آگے چل رہو، تاکہ تم سکون کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔ تو آپ کو کہا گیا کہ صرف عقیدے پہ رہنا ہے، جو خدا کا مطلوب ہے وہ ہے عقیدہ امامت کا، لیکن خدا نے اس عقیدہ امامت کو بچانے کے لیے ائمہ کی زبان مبارک سے کیا کہلوایا؟ یاد رکھو امام کو، یاد رکھو امام کو۔ کس طرح سے امام کو؟ نیکیاں کرو امام کے نام پر، امام کے روزوں پر جاؤ، یعنی عقیدہ امامت یہاں پر 4 قدم خدا نے آگے بڑھا دیا مسئلے کو۔ لہٰذا یہ چیز یہاں پر ہے جس کو ہم کو سمجھایا گیا ہے، اور کتاب خدا کی طرف دعوت دینے والا، قیام کرنے والا۔ اور ایک اور جملہ میں کہہ دوں، اس کے بعد بات ختم، صرف 1 منٹ تو 45 منٹس ہو جائیں گے۔ استخلف فی الارض، پروردگار جانشین قرار دے،
امام زمانہ کو اپنی زمین میں، کما استخلفت الذین من قبلہ، جس طرح سے تو نے اپنا جانشین قرار دیا 12ویں امام سے پہلے والوں کو۔ خدا کا جانشین اگر کوئی ہے تو ایک ہے وہ اس وقت، 6 ارب کی آبادی میں ایک ہے، غلط، 6 ارب کی آبادی بھی کہے، غلط کہی، زمین و زمان و مکان اور غیب و شہود میں جہاں پر بھی ایک ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کا حکم آپ نہیں کہہ سکتے، حجت کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کسی مرج تقلید کے حکم کو ہم نہیں کہتے کہ وہ لوح محفوظ سے بات کر رہا ہے، کسی مرج تقلید کو ہم نہیں کہتے کہ حق اس کے پاس ہے۔ جو کہتا ہے کہ حق اس کے پاس ہے جھوٹ بولتا ہے، مذہب تشیع کے خلاف ہے یہ بات۔ حق جو ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ صرف ایک ہستی ہے، اور 14 ہیں اور 5 ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے، اور ایک لحاظ سے 3 ہیں، خدا، امیر المومنین، جناب رسالت مآب، وہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے، ایک لحاظ سے 5 ہیں، ایک لحاظ سے 12 ہیں، ایک لحاظ سے 14 ہیں۔ اب 14 کے جمعے کے بعد نہ 15واں ہے نہ 14ویں سے پہلے 13 ہے۔ لہٰذا حق اور حقیقت جو اس طرح سے کہ اگر ایک زبان اپنی حرکت میں آئے کہ خدا بول رہا ہے، وہ ایک ہستی ہے صرف، وہ ہے امام زمانہ۔ بقیہ آپ کے مرج تقلید ان کی توضیح مسائل کو چھوڑ دیے، ان کی نالین ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو بتایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو کہ دیکھیے یہ حکم خدا اس طرح سے، یہ حجت پر حکم خدا ہے۔ اگر یہ حکم خدا ہے تو بھی دوسرا مرج تقلید جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ کیا؟ حکم خدا کو سمجھیے کہ کس ایسنس میں، کس دائرے میں کہہ رہے ہیں ہم۔ لہٰذا حق اور حقیقت صرف امام کے پاس ہے، اور آج کے دور میں اور غیبت کبریٰ سے پہلے اور غیبت کبریٰ شروع ہونے کے بعد حق مطلق کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی مرج تقلید اس سطح پر نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں بس یہی ہے، اس کی بات مانو، جو یہ کہہ رہا ہے حق ہے۔ انحرافات میں سے عقیدہ امام زمانہ کی امامت پر یہ تیر چلانے کے مترادف ہے۔ آپ مراج تقلید کو، فقہا مجتہدین کو زاد اللہ فی عمرہم اعمارہم وطول اللہ آثارہم وطول اللہ اعمارہم ومتع اللہ المسلمین بطول بقائہم، تمام دعائیں ان کے ساتھ۔ لیکن حضرت حجت کی ابا اور قبا صرف وجود نازنین اور وجود اطہر و طاہر و طیب حضرت حجت کے لیے، کہ کوئی بھی حق مطلق نہیں ہے۔ ہر مرج تقلید غلطی کر سکتا ہے، ہر مرج تقلید غیر معصوم ہے، ہر مرج تقلید آپ ایک کچے دھاگے سے بندھا ہے، عادل ہو، حلال زادہ ہو، شیعہ ہو، اثنا عشری ہو، مجتہد ہو، کیا مطلب؟ آپ کو ان شرائط کو ایکوائر کرنا ہے، کلیریفائی کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے۔ آپ کو امامت امیر المومنین کے لیے آپ شرائط کو ویریفائی نہیں کریں گے، جا کر خدا کرے گا۔ لہٰذا اگر میرے گھر میں آپ میرے دوست ہیں بہت اچھے، اور آپ اس مرج تقلید کی تقلید کرتے ہیں، میرے لحاظ سے وہ مرج تقلید فرض کیجئے عادل نہیں ہے، میرے لحاظ سے اس مرج تقلید میں شرائط نہیں ہے، میرے لحاظ سے اس مرج تقلید کا علم اس سطح پر نہیں ہے، میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، ان کے 18 ملین وہاں کر رہے ہیں، 20 ملین وہاں کر رہے ہیں، بھائی میں نہیں کر رہا۔ کوئی امیر مومنین ہے کیا؟ کوئی حضرت حجت ہے؟ آپ مرج تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ منہ کے بل جہنم میں جائیں گے۔ کس نے کہہ دیا؟ اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے تو اس کو ٹوکیے، آپ دلیل سے بات کیجئے۔ مرجع کا یہ فتویٰ ہم کو نہیں پتا، لہٰذا دلائل یہ ہیں، اب یہ مرج تقلید غلط کہہ رہے ہیں، ہم علمی بات کر رہے ہیں، توہین نہیں، بد کلامی، بد زبانی، غیبت، تہمت نہیں، کیچڑ اچھالنا نہیں۔ لیکن جہاں پہ ہم کیچڑ اچھالنے کے سخت مخالف ہیں، بے ادبی، بدتمیزی کرنا مراجع کی شان میں، فقہاء و علماء کی شان میں، محدثین کی شان میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، احترام سے نام لیا جائے، وہاں پر شدیداً اس کے بھی مخالف ہیں۔ ہم کیا مخالف ہیں؟ دعا افتتاح مخالف ہیں، معصومین مخالف ہیں، کہ آپ کسی بھی مرج تقلید کو آئینہ قرار دیں حضرت حجت کی شخصیت کا۔ انحرافات میں سے ہے، اور ایسے عقیدے کو پھیلانے والا اگر کوئی آپ کے محلے شہر میں ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے آپ۔ یہ شخص عادل تو کیا، اس کو الف بے نہیں پتہ مذہب تشیع کی۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر۔ لہٰذا الداعی الی کتابک والقائم بدینک، جو قیام کرے گا تیرے دین پر وہ ہے۔ لہٰذا کل اس کی انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔